بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں چند ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے کرنے سے کسی کی بھی شادی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اسلام میں ایک مسلمان عورت کی شادی کسی بھی مذہب کے مرد سے نہیں ہو سکتی سوائے ایک مسلمان مرد کے، اور اگر کوئی کر بھی لے تو اسلامی قانون سے واقع ہوتی ہی نہیں، اور اگر اس شادی سے کوئی اولاد پیدا ہو تو وہ ایسی ہی ہے جیسے بغیر شادی کے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان مرد کی شادی کسی ایک عورت سے نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر عمل نہیں کرتی، یا وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتی۔ ان عورتوں کی مثال ہیں ہندو، بدھسٹ، سکھ، پارسی وغیرہ وغیرہ۔ وجہ نمبر 2، ایک مسلمان مرد اور عورت کی شادی کسی ایسے مسلمان عورت یا مرد سے نہیں ہو سکتی جو اسلام کی بنیادی چیزوں پر ایمان نہیں رکھتی یا نہیں رکھتا، یا وہ اس چیز کو حلال کہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، چاہے وہ مسلمان گھر میں پیدا ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ وجہ نمبر 3، ایسی شادی بھی ختم ہو جاتی ہے جس میں میاں اور بیوی اسلام سے خارج ہو جائیں۔ وجہ نمبر 4، اسلام میں ایسی شادی نہیں ہوتی جس میں لڑکے اور لڑکی کی مرضی شامل نہ ہو۔ نمبر 5، والدین کی مرضی یا اجازت کے بغیر شادی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر والدین دین کے علاوہ کسی دنیاوی وجہ سے بچوں کی شادی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو ان سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ کسی کا رنگ یا نسل یا خاندان یا مالی حالات وغیرہ۔ وجہ نمبر 6، ایسی شادی بھی نہیں ہوتی جس میں مرد یا عورت میں کوئی جسمانی یا ذہنی بیماری ہو جو کہ ان کی شادی شدہ زندگی میں نقصان دہ ہو، یا پھر شادی محرم رشتے میں ہو، یا ایسے بچوں میں ہو جنہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو، چاہے وہ سگے بہن بھائی بھی نہ ہوں۔ نمبر 7، ایسی شادی بھی نہیں ہوتی جس میں مرد یا عورت کی نیت یہ ہو کہ وہ بعد میں طلاق دے دیں گے، یا پھر ان کو اس ملک کا شہری بننا ہو۔ نمبر 8، ایسی شادی بھی واقع نہیں ہوتی جو کہ ایک مدت کے لیے کی جائے، جیسے کہ متع ہوتا ہے، یا پھر ایسی شادی جس میں کوئی شرط لگا دی جائے، مثلا وہ کسی کی بیٹی کو اس لیے بہو بنانا چاہے کہ وہ آپ کی بیٹی کو بہو بنائے۔ نمبر 9، ایسی شادی بھی جائز نہیں ہے جو کہ ایک عورت کی عدت کے دوران کی جائے، جو کہ اس عورت کے شوہر کے انتقال پر ہو یا اس کی طلاق پر ہو۔ نمبر 10، ایسی شادی بھی نہیں ہوتی جس میں ایک مرد یا عورت دوسری شادی شدہ عورت یا مرد سے یہ کہے کہ تم اپنے شوہر یا بیوی کو طلاق دے دو تاکہ میں تم سے شادی کر لوں۔ نمبر 11، ایسی شادی بھی واقع نہیں ہوتی جس میں ایسی کوئی شرط لگا دی جائے جو کہ اسلامی قانون سے غلط ہو، جیسے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کے جسمانی تعلق نہیں ہوں گے یا بچے نہیں ہونے دیں گے۔ نمبر 12، اسلام میں شادی صرف ایک مرد اور عورت کی ہوتی ہے، اس لیے عورت کی عورت سے یا مرد کی مرد سے ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام میں خفیہ شادی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور آخر میں، اسلام میں زبردستی کی شادی نہیں ہوتی، دونوں لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ضروری ہے۔ مجھے یہ بات بہت افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جن کی شادی اسلامی قانون کے مطابق ختم ہو چکی ہے یا کبھی ہوئی ہی نہیں، لیکن وہ ایک شوہر اور بیوی کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ خود ایسی کسی حالت میں ہیں
یا کسی کو جانتے ہیں تو ان کو اس بات سے مطلع کریں اور جلد از جلد کسی مفتی کے پاس جائیں جس کو علم ہو اور اپنے حالات بتائیں۔ اور میری ان والدین اور بچوں سے بھی درخواست ہے کہ جو شادی کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ایسی شادیاں نہیں کریں جو اسلامی قانون کے خلاف ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔